السلام علیکم، امید کرتی ہوں میرے تمام ویورز ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ 4 words that will change your life، 4 ایسے الفاظ جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے۔ میں آج ایک ایسی انفارمیشن آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ ویلاگ آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرے گی، اس لیے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اب وہ بات جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے۔ 4 الفاظ پر مشتمل یہ لائف چینجنگ جملہ جو کہ ہے اب بھی ممکن ہے۔ کیا ہے جی؟ اب بھی ممکن ہے۔ It is possible now۔ تو آپ اپنے ڈیسک پہ، اپنی کاپی پہ، اپنے کمرے میں، اپنی ڈائری پہ، کسی جگہ پر بھی جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں یہ جملہ لکھ لیں کہ اب بھی ممکن ہے۔ اب ایک الفاظ، بھی دوسرا لفظ، ممکن تیسرا لفظ اور ہے چوتھا لفظ۔ اس لفظ کو ایسی جگہ پر لکھ کر رکھیں یا لکھ کر کسی دروازے، الماری اور دیوار پر چپکا دیں کہ اب بھی ممکن ہے۔ یہ جو 4 الفاظ ہیں ان میں جادو ہے، میجیکل ورڈز ہیں، اور یہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے۔ اب یہ کیسے آپ کی زندگی کو بدل دیں گے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے 3 سوال کروں گی۔ یہ جو 3 سوال ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جو یہ ثابت کریں گے کہ کیسے دنیا میں چیزیں ممکن ہوتی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا، اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی اس وقت، اور حضرت سارہ کی کتنی عمر تھی جس میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو میں آپ کے پاس یہ سوال چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی کیا عمر تھی؟ آپ نے یہ چیک کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا جواب دینا ہے۔ بلکہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ جب جبرائیل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی دعا قبول کر لی ہے اور اب ان کی گود ہری ہوگی، اور یہ الفاظ جب حضرت سارہ علیہ السلام کے کان تک پہنچے تو ان کا کہکہا نکل گیا۔ اب عبرانی زبان جو یہودیوں کی زبان ہے اس میں کہکہا کو اسحاق کہتے ہیں، یعنی اسحاق کا مطلب ہوتا ہے کہکہا۔ تو جب حضرت سارہ علیہ السلام نے کہکہا لگایا تو اس کے ساتھ ہی جبرائیل امین نے کہا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام اسحاق رکھا جائے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام کے لغوی معنی ہے کہکہا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت کی عمر گزر چکی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 سال تھی، کچھ کتابوں میں 60 سال بھی کہا جاتا ہے۔ اب میڈیکل سائنس اور مختلف ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایک محدود عمر کے بعد مرد اور عورت یعنی ایک فیملی کے ہاں جو بچہ ایک فیملی کے ہاں ایک محدود عرصے کے بعد جو ہے نا بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں 5,500 سال پہلے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسحاق رکھا گیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اب بھی ممکن ہے۔ اگلا سوال بڑا دلچسپ ہے کہ آپ بتائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کب نازل فرمائی تھی؟ تو یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، اور 40 سال ایک ایسی عمر ہے جس کو اس ٹائم ریٹائرمنٹ ایج سمجھا جاتا تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں وحی اتاری اور 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا آخری پیغمبر ڈکلیئر کیا۔ تو یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ہر چیز دنیا میں ممکن ہوتی ہے۔ یہ ناممکنات کی دنیا نہیں ہے، یہ ممکنات کی دنیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اس وقت قیامت آ جائے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی، تب بھی میرے ہاتھ میں جو خشک مسواک ہوگی میں اسے زمین پر بو دوں گا اور مجھے امید ہوگی کہ کبھی نہ کبھی اس میں سے درخت نکل جائے گا۔ مطلب کبھی نہ کبھی یہ خشک مسواک یا خشک لکڑی یا خشک ٹہنی میں اسے زمین میں بوؤں گا تو یہ کبھی نہ کبھی ہری ضرور ہوگی۔ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ پوری زمین پر آگ لگ جائے گی، مشرق سے مغرب تک آگ ہی آگ۔ جب آگ پھیلے گی تو نہ تو کوئی درخت بچے گا، نہ پھول، نہ جانور، مطلب سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو خشک مسواک ہوگی، ایک تو آگ ہے، پھر خشک مسواک ہے جس کے پھوٹنے کے چانسز ہیں ہی نہیں، یعنی خشک ٹہنی جو اگ نہیں سکتی، اور پھر اس کے باقی چانسز بھی نہیں ہے، آگ کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ تو اس وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں خشک مسواک کو زمین پر بو دوں گا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پر امید تھے اور کتنے وہ ناممکنات کی دنیا کو ممکنات میں سمجھتے تھے کہ خشک ٹہنی ہے، یہ بھی اگ جائے گی اور اس میں سے بھی درخت نکل آئے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے بنایا ہے کہ جس کے اندر امکان کے بہت زیادہ گنجائش موجود ہے، یعنی انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو ہر چیز کو ممکن بنا سکتی ہے۔ اس کی زندگی میں لیٹ یعنی تاخیر کبھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا، اٹس نیور لیٹ، ایوری تھنگ از پاسبل۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ یہ ہر دور میں اللہ کے حکم سے چیزوں کو ممکن بنا لیتا ہے۔ اب جب ہم انسانوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے تو ہم اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیوں اندھیروں میں چلے جاتے ہیں؟ اس دنیا میں جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں ان کے سوسائڈ کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو مسلسل زیرو پاسبلٹیز کی انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سب ختم، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم مشکل وقت میں اتنے سٹریس میں چلے جاتے ہیں، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور اتنے نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دماغ پاسبلٹیز یعنی ممکنات کو دیکھ ہی نہیں پاتا، کیونکہ دماغ اس ایک چیز اور پریشانی پر ورک کر رہا ہوتا ہے، اس ایک چیز اور جو بھی پریشانی ہے یا جو بھی مشکل ہے اس پر فوکس ہے اس کا۔ اندھیروں پر روشنی نظر ہی نہیں آ رہی، اتنا فوکس ہے وہ اس ایک ٹینشن کو لے کر، اتنا فوکس ہے، اتنا وہ پریشان ہے، اس دماغ کو روشنیاں نظر ہی نہیں آ رہی، اس دماغ کو پاسبلٹیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ اب ویسٹ میں اس پر بہت کام ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں جب لوگ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ بابا جی تسی آرام کرو۔ آرام کرنا اچھی بات ہے، مگر اتنا جتنا آپ کے جسم کو ضرورت ہے، اور اگر آپ ضرورت سے زیادہ آرام پرست بن جاؤ گے تو آپ کا دماغ شیطان کا گھر بن جائے گا اور پریشانیاں آپ کو زیادہ گھیر لیں گی، کیونکہ آپ فارغ بیٹھے ہو مگر دماغ تو سوچ رہا ہے نا، وہ تو کام کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کنسٹرکٹیو نہیں کرو گے تو دماغ ڈسٹرکٹیو کرنا شروع کر دے گا۔ تو بات ہو رہی تھی ویسٹ کی، جہاں لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، بزنس کر لیتے ہیں یا ایجوکیشن ڈگری لینے نکل جاتے ہیں یا پھر سے یونیورسٹیز جوائن کر لیتے ہیں، اور بہت کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے ان کو خود اور ان کے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ نیور لیٹ ہے،
مطلب انسان جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. یہ انسان کی سوچ ہے کہ اب میری پڑھنے کی عمر نہیں رہی، میں کالج نہیں جا سکتی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں یا بوڑھا ہو گیا ہوں تو کاروبار نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ. قرآن پاک میں 90 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، اور صرف ایک جگہ کہا ہے کہ شیطان انسان کو مفلسی سے ڈراتا ہے. کہاں 90 ٹائمز کی یقین دہانی اور کہاں ایک کمزور دشمن کا خوف. یہ سب انسان کے اندر کی من گھڑت خوف کی وجہ ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پاتا. اسے لگتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے تو اب تو اللہ نے مجھے معاف ہی نہیں کرنا، تو اور گناہ کرتے چلے جاؤ. اللہ انسان سے فرماتا ہے کہ تم سچے دل سے توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا. مگر کیا ہے نا کہ انسان کا دشمن انسان کے اپنے اندر ہی چھپا ہوا ہے، جو اسے ممکنات کی دنیا سے ناممکنات میں لے جاتی ہے، اور پھر وہ انہی اندھیروں میں فنا ہو جاتا ہے. اب ہر انسان نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے اندھیروں میں رہنا ہے یا پھر اندھیروں سے روشنی کے لیے لڑنا ہے، کیونکہ ہر مثبت سوچ رکھنے والا انسان ایک دن ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے. مگر شرط کیا ہے کہ مایوس نہیں ہونا. میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے.